ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى في مقام آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما السعيد لمن جنب الفتن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں قرب قیامت فتنوں کی کثرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھیں کہ قیامت کے قریب اس قدر شدید فتنے آنے والے ہیں کہ انسان صبح کے وقت مسلمان اور شام کو کلمے کا انکار کرنے والا ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کی شدت کو رات کی تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کہیں پیغمبر علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کو بارش کے قطرات کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جس طرح انہیں گنا نہیں جا سکتا ہے، قرب قیامت آنے والے فتنوں کی بھی تعداد، ان کی گنتی ممکن نہیں ہے. فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اپنی باتوں کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں، یہ آدمی بہت بڑا فتنے باز آدمی ہے. یار اس کی وجہ سے، یہ سارا فتنہ اس کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ سارے معاملات کو خراب کرنے کی جڑ اور سبب فلاں آدمی ہے.
لیکن اگر پوچھا جائے فتنہ کسے کہتے ہیں تو حضرات گرامی القاموس الوحید، القاموس الجدید، دیگر لغت کی کتابیں جب آپ سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو خالص چیز ایک جانب، بیکار اور ردی چیز دوسری جانب۔ عربی زبان میں اس تپانے کے عمل کو، بھٹی سے گزارنے کے عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے آزمائش، انسان ایک چیز سے گزرتا ہے، اب اس میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، لیکن گزرنے کے عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرب قیامت کے جو فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، قرب قیامت کے ان فتنوں سے بچ جاؤ جو صرف خاص لوگوں پر نازل نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کا ہر انسان اس فتنے کا شکار ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر فتنوں میں سے ایک فتنہ جسے فتنہ دجال کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ چنیدہ شب بیدار سارے عمل کرنے والے، لیکن آپ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ پیغمبر کو بھی فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا۔ آپ کی نیکی میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کی سلیکشن ہے، آپ کے چنیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے بہترین امام الانبیاء ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فتنے کا تعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فتنہ اپنی لپیٹ کے اندر لے سکتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں بھائیو، جب پیغمبر اللہ سے دعا کرے، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ فرمایا اس فتنے سے ڈر جاؤ جو خاص لوگوں کو شکار نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں، دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ، بھٹی سے گزارنے کا عمل ہے۔ سورہ عنکبوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو فتنوں سے بچا ہوا، فرمایا احسب الناس ان یترکوا، یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ وہ ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور پھر انہیں آزمائش سے گزارا نہیں جائے گا۔ یعنی ایک آدمی یہ کہے میں ایمان والا ہوں، پھر زندگی میں اس پر آزمائش نہ آئے، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، فتنوں میں سے بڑے بڑے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ کسی اور خطبے میں، لیکن موجودہ دور میں فتنے ایک جدید رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جو مقتول ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، جو قاتل ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ کیسی آزمائش ہے! آپ اندازہ کیجئے، مقتول کی زبان سے بھی کلمہ جاری، قاتل کی زبان سے بھی کلمہ جاری، مقتول کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، قاتل کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر۔ آپ اپنا لہو کہاں تلاش کریں گے؟ وہ بھی اپنے آپ کو مارنے کے بعد جنتی کہنے والا، اور یہ مقتول جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ مرنے کے بعد جنت کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے والا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے! ایسے فتنوں کے اندر کرنے کے کام کیا ہے؟ جو کام مجھے اور آپ کو ان آزمائشوں سے دور رکھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، کرنے کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام دعا کی کثرت ہے۔ آپ کہیں گے دعا تو اسے آپ فتنوں کے ساتھ خاص کیسے کر رہے ہیں؟ دعا تو جب بھی کی جائے، انبیاء دعا کیا کرتے، کیا پیغمبر علیہ السلام نے قرب قیامت جہاں فتنوں کا تذکرہ کیا وہاں پر دعاؤں کی کثرت کا بھی کہا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ جیسے بندوں کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
جسے آپ کہتے ہیں نا فتنوں کے متعلق احادیث کو جمع کرنے والے، کہتے ہیں کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ گوگل پر، یوٹیوب پر یا حدیث کی کتابوں میں سرچ کریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیغمبر کے یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ قیامت کے قریب یہ فتنہ، یہ فتنہ، یہ فتنہ، یہ فتنہ آنے والا ہے. اگر آپ فتنوں کے متعلق آگاہی چاہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں. پیغمبر کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَيَأْتِيَنَّ نون پر تشدید ضرور کا معنی پیدا کر دیتی ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ایک وقت ضرور آئے گا، پھر ضرور آئے گا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک وقت ضرور آنے والا ہے. اس زمانے میں کیا ہوگا؟ لا ينجو فیہ الا من دعا بدعاء الغریق، فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے جس سے کوئی بھی آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے. ہاں نجات پانے کا ایک ذریعہ جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ایسے دعا کرو گے تب اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ کرنے والے. آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی ڈوب رہا ہو، بیچ سمندر پھنس گیا، اب اس کی حالت کیا ہے؟ کیسے روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ کو کیسے کیسے واسطے دے گا. حضرات گرامی، اگر میں اور آپ قیامت کے قریب آنے والے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا کہا اور دعا کا انداز سکھایا. اللہ کا دعاء الغریق، جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے تم نے ایسی دعائیں کرنی ہیں، تب اللہ تمہیں آخرت قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ کرنے والے. حضرات گرامی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. تعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو، من الفتن، آزمائشوں سے. حضرات گرامی، میں اور آپ یقین جانیے کسی کا بھی ایمان ایسا نہیں ہے جو فتنوں کے دور میں اسے محفوظ کرنے والا ہو. میں اور آپ چند ٹکوں پر اپنا ایمان بیچ دینے والے، اپنی کمائی کو داغدار کرنے والے. چند پیسے آ رہے ہیں، کہتے ٹھیک ہے ٹھیک. مسجدوں کے لوگ، اب یقین جانیے کئی مدارس ایسے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ میرا پیسہ سود کا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو دے دو، لیٹرینیں بنا دیں گے. لیٹرین کیا مسجد کی باؤنڈری میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ فتنے آزمائشیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو، من الفتن، آزمائشوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، اور کبھی بھی یہ دعا نہ کرو اچھا اس پر تو آزمائش آئی، وہ تو ثابت قدم نہیں رہ سکا، مجھ پر آتی میں ٹھہر جاتا، میں مقابلہ کرتا. بھائیو شاید میرا اور آپ کا ایمان خطرے میں ڈال جاتا، ہم اس موقع پر کلمے کا انکار کر دیتے اور انسان جنت سے نکل کر اللہ کی جہنم کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. انسان کے جسم میں سب سے بنیادی آرگن، سب سے بنیادی عضو اور حصہ آپ علیہ السلام نے دل کو قرار دیا. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، بندے وہ تیرا دل ہے. پیغمبر علیہ السلام جو اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کو پھیرنے والے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بندوں کے دل رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے انہیں ایسے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں ایسے کر دیتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے
پیغمبر کے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ دل تیرے کنٹرول میں, پیغمبر کے دل کو ثابت رکھنا, دین پر ثابت رکھنا. حضرات گرامی, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہ, یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ہستی دعا کر رہی ہے جس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے اللہ قبلہ تبدیل کر دے, جسے اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہے فعل الخیرات, بھلائی کے کام کرنے کی, وترک المنکرات, برائی سے باز رہنے کی, وحب المساکین, غریبوں سے محبت کرنے کی دعا کرتا ہے, وَأَن تَغْفِرَ لِي, اللہ تو مجھے بخش دے, وَتَرْحَمْنِي, اور تو مجھ پر رحم فرما, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً, اللہ اگر تیرا ارادہ بن جائے پیغمبر کو فتنے میں مبتلا کرنے کا. حضرات گرامی, ان الفاظ پر غور کیجئے, اللہ اگر تیرا ارادہ بن جائے, وَإِذَا أَرَدْتَ, اگر تو ارادہ کرے, فتنتاً, مجھے کسی آزمائش سے گزارنے کا, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں, فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ, اللہ اس فتنے سے گزارنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. حضرات گرامی, فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے موت کی دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھے پہلے بلا لینا, فتنے کے اندر مبتلا نہ کرنا. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں, ہم فتنوں کے اندر ٹھہر نہیں سکتے ہیں. حضرات گرامی, کرنے کے کاموں میں سے ایک اور کام, زیادہ سے زیادہ عبادت. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عبادت تو ہر ٹائم, فتنے کے ساتھ کوئی خاص تعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں عبادت کرنا. حضرات گرامی, آج مال کا فتنہ, اولاد کا فتنہ انسان کو معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, یہ جو سود کا معاملہ ہے, فرمایا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا, اسے عربی زبان میں دخان کہا گیا, دھوئیں کے ساتھ تشبیہ دی گئی سود کو. فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو سود کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا, کوئی گھر سود کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اور آپ اگر دیکھیں, ہم سود کا کاروبار نہیں, ہماری سیلریاں انہی اکاؤنٹ سے ہوتی ہوئی. میں نہیں چاہتا اچھا کہ کوئی اگر سیلری نہیں, نقد و نقدی کام کر رہا ہے, پیچھے سے لانے والا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں. حکومتیں ان نظاموں کا حصہ, بڑی کڑی شرائط پر سودی کاروبار کیے جاتے ہیں. قسط لینے کے لیے ملک گروی رکھ دیے جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر سامنے بیٹھا جاتا ہے, جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے. نظام بھی تمہارا, ایک ہے آئین اور ایک ہے عمل. آئین کے اندر بڑی اچھی باتیں موجود ہیں, لیکن عمل کے اندر اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا غازی وہ تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم عملی طور پر کچھ نہیں. حضرات گرامی, کثرت کے ساتھ عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فتنوں کے دور میں عبادت کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہے, کہ ہجرت الیہ, اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے پیغمبر کی جانب ہجرت کی. ہجرت کا ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو عطا کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ فتنوں کے ساتھ عبادت کا تعلق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اچانک اٹھے, گھبرائے ہوئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو جگایا, 1 کو 2 کو 3 کو 4, ساری بیویوں کو جگا دیا.
اور اب انہیں کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں تم آرام کر رہی ہو، قیامت قریب آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اٹھو، وضو کرو، نماز ادا کرو اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتی ہو۔ حضرات گرامی، فتنوں سے بچانے کے لیے جو آپ علیہ السلام کی نصیحت اپنی بیویوں کو ہے، نماز پڑھو، نماز کے اوپر ثابت قدمی۔ آج ملک پاکستان اسلام کے نام پر میں اور آپ اپنے بچے کو کلمہ پڑھا کر بڑا کرنے والے اور ہر بات پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے، لیکن حضرات گرامی ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے نماز کے اندر۔ میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، نماز کے ساتھ دلچسپی کتنی ہے، کتنا شوق ہے نماز نہ رہ جائے، نماز نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق، آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ جیسے بڑے لوگ، بندہ کہتے زندگی کا خلاصہ بیان کرتے جاؤ، خلاصہ کلام، ساری زندگی کا تجربہ۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کرنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نماز کا معاملہ، آپ علیہ السلام پر آخری ایام میں غنودگی کی کیفیت، آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اچھا یہ بات حکم دے دیا، غنودگی کی کیفیت تھوڑی دور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، اور حدیث کے الفاظ کہتے ہیں پاؤں نیچے لٹک رہے ہیں، زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، زمین پر لکیر لگ رہی ہے، کیوں؟ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے اوپر یہ حالات ابھی نہیں بنے کہ مجھے اٹھا کر دو بندے سہارا دے کر۔ اچھا کیا یہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھیں کہ بیمار کو اللہ نے رخصت دی ہے یہ، لیکن آپ بیماری کو عذر اور بہانہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ میں ان چیزوں کو بہانہ بنانے والا ہوں۔ تو عبادت، کثرت کے ساتھ عبادت قرب قیامت انسان کو ان آزمائشوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال۔ اچھا یہ روایت ہم نے پچھلے خطبے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یار رمضان آنے والا ہے، پھر صدقہ کریں گے، بس انشاءاللہ نا عمرے کا ارادہ تو ہے لیکن بس اگلے مہینے جائیں گے، جا تو ابھی بھی سکتا ہوں، اگلے مہینے جائیں گے، قرآن مجید بس انشاءاللہ، یعنی ہم اسے کیا کر لیتے ہیں، لچک چل رہی ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قیامت کے قریب فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، کل پر اعمال کو نہ چھوڑے، آج کا عمل آج ہی کرتا جائے، کوئی پتہ نہیں پھر اسے موقع ملے کہ نہ۔ شام کو فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، جتنی نیکی سمیٹ سکتا ہے اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس اندھیری رات سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو جو تمہیں اپنی لپیٹ کے اندر لینے والی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ، تیسرا عمل جو فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے وہ ہے سنت رسول پر عمل۔ جو لوگ سنت رسول سے دور ہوا کرتے ہیں فتنوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ سنت انسان کو فتنے سے محفوظ رکھا کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سنت رسول کی مثال ایسے جیسے کشتی نوح، باقی سارے غرق ہو گئے، بچے تو صرف نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے۔ جب قیامت کے قریب فتنے آئیں گے سارے کے سارے ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، بچنے والے وہ ہوں گے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، صحابی رسول بیان کرتے ہیں لو ترکت، اگر تم پیغمبر کی سنتیں چھوڑ دو گے لضللتم، تمہاری گمراہی کے اندر پھر کوئی شک باقی نہیں رہے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنت سے پیچھے ہٹنے والا گمراہی کو اپنے قریب کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ نور کے آخر میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو بچ جانا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
بس چاہیے کہ بچ جائیں وہ لوگ جو اپنے معاملات میں پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہیں. کس چیز سے بچ جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں اللہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پیغمبر کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے دور بھاگنے والا فتنے کا شکار ہو جایا کرتا ہے. دلیل قرآن مجید کی یہ آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جو اس دنیا میں زندہ رہے گا بہت سارے فتنے دیکھے گا، بہت سارے اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. اچھا، آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اپنے جانے کے بعد فتنوں کا تذکرہ کر کے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے چلتے آپ پورا دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فتنوں کی شدت بڑھتی گئی. ایک خلیفہ کے بعد کچھ اضافہ، پھر کچھ فتنے بڑھتے گئے. آپ علیہ السلام فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. اگر تم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو میری سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اور میرے خلفاء کی سنت. خلفاء الراشدین، بعد میں 4 خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ. اور بعض نے کہا خلافت جب تک امت کے اندر موجود رہی کسی نہ کسی حد تک امت کے اندر خیر باقی رہی. تو جو خیر باقی رہی اسے پکڑے رکھو گے تم فتنوں سے محفوظ رہنے والے ہو. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الفتن فتمسک بالسنہ. جب فتنے واقع ہو رہے ہوں، فتنے نازل ہو رہے ہوں، آج ہمیں معلوم نہیں ہے کون حق پر ہے، کون غلطی پر ہے، کس کے ساتھ دینا ہے، کس کو غلط کہنا ہے. آپ اگر آج کے حالات پر تبصرہ کریں، یقین جانیے صبح ہم کسی کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، شام کو وہی بندہ اپنے دلائل دے کر ہمیں قائل کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک بیانیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوسرا بیانیہ اگلے دن آپ کے پاس ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر تنظیموں کے بیانیے تبدیل ہوتے دیکھے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کئی لوگوں کو کبھی کسی کے ساتھ. حضرات گرامی، یہ بھی ایک فتنہ ہے. آج آپ کہیں کھڑے، کل آپ کہیں کھڑے ہیں، پرسوں آپ کہیں کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الفتن، جب فتنے واقع ہو رہے ہوں فتمسک بالسنہ، تو سنت کو لازم پکڑنا. اللہ ذوالجلال والاکرام سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو فتنوں سے محفوظ رکھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے استقامت فی الدین، چوتھا عمل اور آخری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا دین پر عمل کرنا، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے. آپ کسی کو انگارہ پکڑائیں، جتنا مرضی پہلوان ہو، ہاتھ میں جلتی آگ نہیں پکڑ سکتا ہے. فرمایا دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا. آپ آج کے دور میں یار دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، یہ جملے ہم نے اپنی زندگیوں میں سن رہے ہیں. دین اتنا سخت نہیں ہے، کچھ نرمی ہونی چاہیے. ہم نے اپنی زندگی میں ایک بیانیہ سنا قسطوں کا کاروبار، پھر یہ بھی سنا کہ جائز ہے، پھر ان کے دلائل سنے، پھر اس دلائل پر مزید دلائل. اچھا، کسی چیز کو ہم بے شمار چیزیں ایسی. حضرات گرامی، دین پر ثابت قدم رہنا ایسے جیسے انگارے کو پکڑنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بچے گا وہ جو استقامت اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اس انگارے کو برداشت کر لے، اپنا نقصان برداشت کر لے، اپنے گھر کا نقصان کم کھا لے. دوسرے لفظوں میں یہ کم روزی کما لے لیکن سود کی طرف نہ جائے. جس میں آزمائش کی بو ہو اس کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. انگارہ پکڑ لے، دین محفوظ کر لے، یہ انگارہ اسے اللہ کی جنت میں داخل کر دینے والا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی استقامت اختیار نہیں کرے گا آزمائشوں کا شکار ہو جائے گا. حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو
قیامت کے قریب آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں کسی قسم کی آزمائش کے اندر مبتلا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں، اللہ جب بھی فتنوں کا ارادہ ہو، فتنے ہمارے اوپر نازل ہونے والے ہوں، جو پیغمبر نے دعا کی اللہ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ کر کے اس دنیا سے اپنا مہمان بنا کر جنت کا داخلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ بھائیوں سے پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل حاجی اعظم صاحب کے لیے ہم دعا کا کہتے رہے۔ آج جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو حاجی اعظم صاحب کے بھائی حاجی جوید صاحب میری جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے اور کہنے لگے کہ بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک ان کو تندرستی عطا فرمائی ہے، یعنی 5.5 مہینے کومے کی حالت میں ٹانگوں میں حرکت، آنکھوں کا کھلنا، بازوں کا ہلنا، کچھ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ ہر ساتھی یہ سمجھے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے، مزید دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصی دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال والاکرام حاجی اعظم صاحب کو مکمل طور پر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے شبیر صاحب ایک ساتھی کے لیے دعا کا کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی مصیبت آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت سے آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ قاری صاحب ایک اپنے مریضہ کے لیے دعا کا کہہ رہے تھے، خصوصی دعا فرمائیں۔ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کے کوئی قریبی عزیز گر گئے، خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے اندر پانی کا ایک مسئلہ ہمارے ایک ساتھی نے حل کروایا ہے۔ مسجد کے صحن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک رکاوٹ رکھی ہوئی، یہاں پر بور کروایا ایک ساتھی نے۔ مسجد کے اندر پانی کا انتظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے صدقے کو بہت بڑا صدقہ کہا ہے، بلکہ ایک صحابی، وہ حدیث ہم نے بیان کی تھی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر والوں کی بیماری دور نہیں ہوتی ہے، ان کے جسم پر ایک پھوڑا ہے جو رشتہ رہتا ہے، وہ تندرست نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے نام سے کنواں کھدوا دو، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہارے مریض کو تندرستی عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی، پانی کا صدقہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ 300 فٹ گہرائی پر، ہم چاہتے یہ تھے کہ یہ زیادہ گہرائی پر جائے، لیکن 300 فٹ تک اس بھائی نے کروایا۔ یہ بور ہو چکا ہے، مسجد کے ساتھ یہ تعاون ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ بھائیوں کو ہم نے اس کار خیر میں، اچھا دین کا کام، حدیث آپ نے سنی ہے، مسجد جس نے بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ اللہ میرے پاس تو 1 روپیہ میں تو بنا نہیں سکتا، اب میرے لیے اس حدیث میں سعادت کیا ہے؟ مسجد بنائے گا تو اللہ اسے جنت میں گھر دیں گے، میرے پاس روپیہ 1 ہے، گھر میں بنا نہیں سکتا، میں تو سعادت سے محروم رہا۔ اچھا محروم رکھا کس نے؟ غریبی میری اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ جڑی ہے، میں کیا کروں؟ حضرات گرامی، اس کے پاس 1 روپیہ ہے، اللہ اس کا گھر بھی جنت کے اندر بنا دینے والے ہیں۔ ہماری اس مسجد کا یہ جو بور ہوا ہے 50,000 روپے کا مزید خرچہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑی ٹینکی اوپر رکھ دی جائے تاکہ جس تیزی کے ساتھ پانی اوپر جائے محفوظ ہو جائے، بجلی کا خرچہ بھی، یعنی بار بار موٹر چلانے سے پانی محفوظ کر لیا جائے اور سارا دن استعمال ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پانی کی شارٹیج بھی ہو جاتی ہے، تو 50,000 روپیہ یہ ہم نے آج
اسی جمعے کے اندر کرنا ہے۔ اور بھائی اپنے اپنے ذمے 1050 بندے 1000 صرف ٹارگٹ کو چھوٹا کر لیا جائے تو آسانی کے ساتھ۔ جو بندہ چاہتا ہے پیغمبر کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، بیماروں کی تندرستی ہو، گھریلو معاملات ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی کمر نہیں لگنے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں ہمارے یہ بھائی۔ اور یہ بھی سبقت کی ایک نشانی کے جو ہے سب سے پہلے اعلان، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی بھائی بھی آپ کبھی بھی مایوس نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو جو ہماری نیک حاجات، ضروریات، خواہشات ہیں اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرمائے۔ اور ملک پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ بھائی بڑی محبت کرنے والے کہتے ہیں میرا نام نہیں لینا ہے، 10,000 روپے کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ باہر بیٹھ جائیں گے، ہر قسم کی پریشانی سے انہیں محفوظ رکھے۔ پچھلے دنوں ان کا دل کا معاملہ، یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے روکا بھی ہے، چاہے بعد میں ناراض ہو جائے، میں اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کی صحت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ملک پاکستان کے حالات بھائیو اس ٹائم بہت فتنے سے گزر رہے ہیں، جو صورتحال ہے ایسی صورت میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ مزید فتنوں سے بچنے کے مزید جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایک ہے خاموشی، تبصرے سے گریز۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے قریب جب فتنے آئیں تو بچے گا وہ جو پہاڑوں کی اوٹ کے اندر چلا جائے گا، پہاڑوں کے پیچھے چلا جائے، دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، میڈیا سے دور، باقی معاملات سے دور، تاکہ وہ کوئی تبصرہ، اچھا سچائی کو جھوٹ، آج کل جو ایک وار چل رہی ہے نا سوشل میڈیا پر، بہت بڑی وار ہے، میں اور آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی مقبول موت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔